یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے جنرل باجوہ کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے کہ ہی آلسو نوز ٹو مچ، ان کو بھی بہت کچھ پتا ہے؟ دیٹس وائی دیر از اے گڈ جنرل ناؤ جس کو بہت پتا ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنی کو، اگر اس نے اس طرح کی کہانیاں لگوا دی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں کاشف، نہ کچھ کہہ کے بھی بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ ایک ادارہ جاتی انسٹیٹیوشنل لڑائی تھی، جو دو ہاتھیوں کی لڑائی میں جو گھاس بنے، کبھی میاں صاحب بن گئے کبھی خان صاحب بن گئے، یعنی بنا پولیٹیشنی گھاس، اور آج وہ اسی لڑائی کے اندر اپنا پولیٹیکل گینز جو ہیں وہ کسی طرح سیلویج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان پرنسپل بات کر لیتے ہیں۔ ان پرنسپل دونوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اگر انہوں نے آئین کو توڑا ہے، مروڑا ہے، اس کے خلاف کام کیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، کون اس ملک میں نہیں جانتا کہ صرف آپ کے امپلیمنٹرز ہوتے ہیں، آپ کا جتنا بھی تگڑا میجر جنرل ہو جائے، ڈی جی سی ہو جائے، وہ آرڈر ملتا ہے اس کو، وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ فقط کلہ نہیں ہوتا، آگے سے اور بھی بڑے لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں جو یہ کام آگے بھی پالیسیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ امپلیمنٹرز تھے، اور بلا کے ایفیشنٹ ضرور ہوں، فیض صاحب بڑے ایفیشنٹ تھے، ان کی ایک ریپوٹیشن تھی، واز اے ڈوئر، ہی ہیڈ دیٹ ریپوٹیشن، اور باجوہ صاحب کے بڑے قریبی بھی تھے اس حوالے سے، مگر کب وہ ڈوئر آپ کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، اور کب وہ ڈوئر جو ہے کہ انسٹیٹیوشنل ان فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ ادھر حکومتیں بنتے گرتے دیکھتے ہیں، یہ اسی کا آپ فال آؤٹ دیکھ رہے ہیں جو ابھی بھی تسلسل سے چل رہا ہے، آدھے سچ بول کے۔ مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ امپلیمنٹرز کو کورٹ مارشل کر دیں اور ان کے خلاف یہ سارا محاذ کھول لیں، مگر جدھر سے پالیسی آئی ادھر سے سوال نہ اٹھائیں، اور نہ ہی شہباز شریف صاحب کا بھی اٹھائیں گے۔ زبیر صاحب کو سنیے گا، اب یہ کیا یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ سنیں محمد زبیر صاحب کیا کہتے ہیں، یہ ترجمان ہے بائی دی وے مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی اور میاں نواز شریف صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ساتھ تھے، یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جنرل فیض حمید اکیلے تھے، کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اگین پرابلم کے؟ گڈ جنرل بیڈ جنرل، گڈ جج بیڈ جج، گڈ کاپ بیڈ کاپ، کیونکہ یہ جماعت کے اندر بھی ہمیشہ یہ کام چلے۔ دیکھیں مسئلہ مجھے آج اس سے کہ ان جو آدھی سچائی اگلی جا رہی ہے نا، اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی، کیونکہ آپ نے ٹروتھ کمیشن، ریکنسیلیشن تو اس ملک میں کبھی ہونی نہیں ہے، ٹروتھ کمیشن آپ نے بنانا نہیں ہے، اتنے آپ کے اندر وزن نہیں ہے، نہ چچا جان بنائیں گے، ان کی بھی ایک تھیوری اور آؤٹ لک ہے پالیٹکس کے اوپر، نہ آپ کو بنانے دیا جائے گا فرینکلی اسپیکنگ۔ خان صاحب نے جو یہ بات کی آج ان کے انٹرویو کے اندر، انہوں نے یہ بات کی کہ یہ ہم تو سوچے تھے تبدیلی آئے گی پالیسی میں، مگر یہ تو اور سختی آ گئی ہے۔ یہ سختی جو ہے یہ وداؤٹ ریزن نہیں ہے۔ مریم صاحبہ کو جو یہ سارے سچ آج یاد آ رہے ہیں، انکلوڈنگ جسٹس کھوسا ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، یہ کتنا بڑا ویسے جھوٹ ہے۔ اس کے اوپر بھی میری آج بات ہوئی ہے ان کے خاندان سے، وہ فیلوشپ کر رہے ہیں، ہیز ابراڈ، اور یہ بات کیٹیگوریکلی انہوں نے کہی ہے کہ بھئی یہ ہیومرز تھے تب کے، شاہد کا خان عباسی صاحب سے بھی میں نے پوچھا، افواہیں تھیں، یہ عباسی صاحب نے بھی کہا افواہیں تھیں، ضرور تھی، میں نے ان سے بھی پوچھا۔ خاندان کے کہہ رہے کھوسا صاحب مینٹین کرتے ہیں، میں نے اپنے فیلو ججز کو تبھی کہہ دیا تھا یہ افواہیں ہیں، اس سے انسیٹل نہ ہوئیے، اگر ایسی مجھے کبھی کوئی آفر آئی میں آپ کو اپنی زبان دے رہا ہوں، آئی ول کیٹیگوریکلی ریجیکٹڈ۔ اب یہ سارے جج صاحبان حاضر پریزنٹ ہیں، حیات ہیں، اپنے ججز کو کہا کہ اگر مجھے آفر آئی بھی تو میں اس کو مسترد کر دوں گا۔ بالکل، یہ آج ان سے میرا رابطہ ہوا، انہوں نے یہ بات بتائی ہے، اور یہ حیات ہے، سارے سلامت رکھے سب جج صاحبان کو، پرانی بات تو نہیں ہے، ان سے پوچھا جائے بالکل۔ مگر دیکھیں یہ جو، اور سیکنڈلی 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو اس کام کے لیے، وہ کام آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے، 65 کی عمر کا ایک آپ کا حد لگی ہوئی ہے، اس کو اگر آپ نے انکریز بھی کرنا ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے نون کی طرف سے کہ باجوہ صاحب نے یہ ایشورنس دلوائی تھی انہیں، کھوسا صاحب کو، کہ آپ کو بھی ایکسٹینشن لے دیں گے، اس کو بھی رد کیا ہے فیملی کی طرف سے بھی، انہوں نے بھی، اور یہ پھر میاں صاحب کی طرف گئی، جو مریم آج کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب نے کہہ دیا، کیسے بالکل نہیں دوں گا۔ میاں صاحب خود تو یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، خود یہ فیصلہ کیسے؟ پی ایم ایل این میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میاں صاحب اکیلے ہی 2/3 میجورٹی انشور کر لیں گے، میاں صاحب انشور کریں گے اور کرنے والے کر کے دیں گے۔ پارٹی نے اگر کرنی ہے تو فیصلہ میاں صاحب پیپلز پارٹی اور باقی اتحادی وہ سب اگر ان لائن کرنا ہوتا تو ایکسٹینشن کے لیے بھی کرا لیا تھا نا پارلیمنٹ سے، کرا لیتے۔ آپ مجھے کہہ رہے، بٹ ایک اور بات میں پلیز آن ریکارڈ یہ بات کہہ دوں، anybody and everybody who knows these gentlemen، تمام تر بھائی، طارق کھوسا ہوں، آصف سعید کھوسا ہوں، ناصر کھوسا، یہ impeccable integrity کے تمام حضرات، I know Justice Khosa, I really like him honesty and so. I mean he looks very straightforward. دیکھیں مگر کاشف let's call a spade، ان کے اوپر ایک ایسا ایلیگیشن یا ایک ایسا ان کے اوپر کرپشن کا کیس یا کبھی ایسی میلافائڈ بات نہیں آئی جو لیٹس بی آنےسٹ۔ تو یہ کہہ کر جوڈیشری کا آن سلاٹ کنٹینیو ہی ہو رہا ہے نا، کبھی آپ حاضر سروس ججز کی تصاویر لگاتے ہیں، کبھی جو ریٹائر ہو گئے ان کی ایکسٹینشن کی جو حسرت تھی ان کو آپ what are we trying to achieve؟ ٹھیک، اچھا نہیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے نا کہ جج صاحبان موجود ہیں۔ کاشف صاحب میں مہر سے ایک سوال کر لوں اگر آپ اجازت دیں۔ سر پہلے مجھے آپ بتائیں، آپ نے بھی لنڈن میٹنگ کا ذکر کیا، بٹی صاحب نے بھی کیا، کرنے تو دیں سوال، آپ دونوں اکٹھے کر لیں، سوال بھی کرنا ہے۔ میں مہر صاحب سے آپ سے نہیں سوال کرنا چاہتا، معافی چاہتا ہوں، آپ بہت اوپر کے کلاس ہے۔
مہر میری بہن ایک سیکنڈ وہ بہت اوپر کی کلاس ہے تو ہم کیا ہیں. بھٹی صاحب یور کوشچن از ریجیکٹڈ ایون بفور اٹس ہرڈ. اوکے پہلی مرتبہ بھٹی صاحب بھائی کمال کا جواب ہے بھٹی صاحب. ہم غریبوں احسن صاحب نے یہ غلط کہا کہ کچھ لوگ اداروں کے لاڈلے ہیں, وہ سپریم کورٹ پر حملہ کرے انہیں کچھ نہیں ثاقب نثار صاحب نے کہا سب سے بڑا چیتا نواز شریف ہے. قمر جوید باجوہ سے ڈیل کر کے کون گیا؟ اس ملک میں جمہوریت اور صحافت کا جنازہ نکل رہا ہے. اس کی 2 مثالیں دے دیتا ہوں. پہلے دن انتخابی ریلی پہ کل کیا ہوا؟ ایئر وائی کو 3 دن پہلے سسپینڈ کر دیا گیا, تمام ٹی وی نے وہ چلایا. ٹھیک, آج شعیب شیخ کو بول کے چیف ایگزیکٹو کو گرفتار کر لیا گیا. نیب نے عمران خان کی تقریر پر پابندی لگائی اور آج کسی ایک ٹی وی نے عمران خان کی تقریر نہیں دکھائی. اگر یہ تدفین صحافت کی نہیں ہے تو مہر عباسی سے میں سننا چاہوں گا وہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے پابندیاں نہیں ہیں ہم پر, ہمارے ہاتھ پاؤں بدے نہیں ہوئے, ہماری آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھنے کی کوشش کی جا رہی. میں بھٹی صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, جو اگر کھری بات سچی بات کرنی ہے نا, اس ملک میں آج کوئی لاڈلا نہیں ہے. اس ملک میں صرف ایک لاڈلی ہیں ابھی, اور وہ مریم صاحبہ ہیں. ان کو ابھی سب کچھ معاف ہے, چاہے وہ حاضر اب چاہے وہ نہیں, میں پہلے باپ کی بھی بات نہیں کر رہی, انہوں نے بھی بھگتا ہے, انہوں نے ادا کیا ہے. مگر آج اس سسٹم میں سر بات تو پوری ہونے دیں بھٹی صاحب, آج اس سسٹم میں اگر ایک لاڈلی ہے نا تو وہ ایک لاڈلی صرف مریم صاحبہ ہیں. وہ حاضر سروس ججز کی تصاویریں چلائیں, ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھائیں, وہ جرنیلوں کے اندر گڈ جنرل بیڈ جنرل کریں وداؤٹ اینی امپیونٹی. ماضی کا نیریٹو چھوڑ دیں, ووٹ کو عزت دو کی بات چھوڑ کے ایک نیا نیریٹو بنا لیں. دیر آر نو کوسچنز آسکڈ ہیئر. جو ریڈ لائنز ہوتی ہیں نا, آپ کی حکومتوں کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ اداروں کی عزت ہو رہی ہے, اداروں کا تقدس پامال نہیں ہو رہا, اور ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کر رہا ہے. آپ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ کبھی آپ کہیں میں تو پارٹی پلیٹ فارم سے بات کر رہی ہوں, عہدیدار نہیں ہوں, کبھی آپ چاہیں تو پھر آپ موٹر وے کے کلومیٹر گنوانا شروع کر دیں, بجلی گھر گنوانا شروع کر دیں کہ اتنی ہماری اچیومنٹس تھیں. یہ اس طرح چلتا نہیں ہے. تو لاڈلا آج کوئی نہیں ہے, ایک لاڈلی آج پاکستان میں. بھٹی صاحب لنڈن ملاقات کس کی وجہ سے؟ اس کا باپ لاڈلا ہے, وہ سزا یافتہ ہے. روزانہ پوری پی ڈی ایم کہتی ہے عمران خان کو اداروں کا احترام کرنا چاہیے. کبھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک مجرم ہے, اشتہاری ہے, اس کو پکڑ کے لائیں, ریڈ وارنٹ کریں. کوئی ایک وزیر کا مجھے نام بتا دے 10 مہینے میں جس نے کہا کہ نواز شریف کو ملک میں لانا ہے, وہ سزا یافتہ ہے. یہ پوری پی ڈی ایم لاڑ لی ہے اس وقت. شہباز شریف پر 1650 ارب کا کیس تھا, وہ ختم ہو گیا. شہید ارشد شریف کے کیس نکالے. آصف علی زرداری پر منی لانڈرنگ کیس تھی, وہ سارے ختم ہو گئے. یہ لاڈلوں کا ایک جمع غفیر ہے, خاندانوں کا, چند خاندانوں کا. باقی 99% کیڑے مکوڑے ہیں ہم سب, ہمیں جب مرضی مار دیں. اور کیسے نہیں ہے یہ لاڈلے؟ سب سے اہم بات یہ کہ یہ ہم بھول جاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیس بند ہوا ہے حدیبیہ. فائز عیسیٰ صاحب نے کہا جب تک کیس چلاؤں گا بات نہیں کرنی, اور وہ تازہ ہوا کا جھونکا ہیں, وہ ڈیموکریٹ جج ہیں. بھٹی صاحب اس اشتہاری ملزم کو نواز شریف کو ڈپلومیٹ پاسپورٹ دیا گیا اس حکومت نے. آپ کہہ رہے ہیں وہ لاڈلا نہیں ہے, اور اسلام میں اپنا پاسپورٹ بنانے جاؤں تو 300 بندوں کی لائن میں اتنی نہیں بہ جانا چاہیے جذبات میں. ایک بات مانیے, غلطی یہاں ہوئی ہے. فیصلہ ان کو اپارٹمنٹس کے اوپر دینا چاہیے تھا. فیصلہ صحیح, فیصلہ آپ اقامہ پہ دے کے غلطی کی. فیصلہ تھا, یہ بات مانے آپ نے. حدیبیہ کی بات الگ ہے. دیکھیں مجھے اس بات پہ بھی نہیں کہتے کہ جعلی تقریر فرمائی, قطری خط آیا, ٹرسٹ ڈیڈ آئی, کیلبری فاؤنٹ آیا, سپریم کورٹ جال سازی ہوئی. یہ بھی کوئی الحمدللہ ہمارے فیصلہ ان چیزوں پہ آنا چاہیے تھا نا بھٹی صاحب. فلیٹ تو موجود ہے, یعنی یہ ایک ہمارے دانشوروں کا کہ فیصلہ اس پہ ہے. بھائی ایون فیلڈ فلیٹ موجود ہے, دو جج کس پہ گئے صاحب, کبھی باعث میں اتنا نہیں بہ جاتے. دو جج کس پہ گئے, فیصلہ پبلک ڈومین میں فیصلہ غلط آیا. فیصلہ بھائی دو جج اس پہ گئے تھے, اور بیٹے سے تنخواہ لینے پہ نہیں دینا چاہیے تھا. کیس آپ سن رہے تھے اپارٹمنٹس کے اوپر, تو اپارٹمنٹس آپ اس کا خدا تلاش کرتے
हैं ना, वो आपको सारा मैं छूट गया, पर्सपेक्टिव निकल गया। मियां साहब को गलत ना या अहल सही किसी नहीं, और उस पे चीज पर implement किया गया, होना है उनको कि सजा नहीं? पैनमा पे ही हुई। जी हाँ, ना अहल तो गलत किया नहीं, गया। ना आप ना अहल उनको किसी और चीज पे पैनामा में तो वो ऑफशोर इश्तिहारी है सर, इश्तिहारी है, इसमें ऐसा क्या पैनामा में ऑफशोर एब्सकॉन्डर फ्रॉम लॉ। नहीं, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि तज़हीक करके गए निज़ाम सजा याफ्ता इंसाफ है की। कि नहीं है, उसका झूठ जवाब बोल दे के दें। गए, है जी, बिल्कुल सजा, झूठ बोल के एब्सकॉन्डर गए, है। तज़हीक करके गए। और दूसरी सजा बात, याफ्ता अच्छा फिर बंदे मजे की को बात, उसका आज पासपोर्ट वो कह रहे थे मिल सकता है, जमान पार्क से 172 नहीं निकलता, हफ्ते और 40 माह से जायद हो गए मुझे। वो नहीं निकलते आप जमान लोगों को पार्क से। कितनी मोहब्बत है शेर आया बेटी का हाथ पकड़ के अंदर। अब शेर एक मरतबा सऊदी खत पकड़ के बाहर भी गया था, सेद एक मरतबा भाई के 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पकड़ के बाहर गया है। उनको अदालतें नहीं बुला रही, वो नहीं है क्या? हमजा को नहीं छुट्टी वाले दिन इंसाफ मिला घर के अंदर? मौका तो दीजिए। हाँ नहीं, आप अभी बोले को मौका क्या दिया? मौका भी दीजिए। दरमियान यानी देखें खुदा के लिए आप काम I का take फैसला strong आया, exception. आपका मैं इस फैसला बात आया। से मुझे स्ट्रॉन्ग मैं कह एक्सेप्शन। रहा हूँ आज सुप्रीम कोर्ट अभी तो याद है, आज सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये माफ है, नवाज शरीफ बरी, हम मान लेंगे भाई। एवनफील्ड फ्लैट्स मौजूद हैं, 6 बंदों के उनके मुतजाद बयान मौजूद हैं, झूठ मौजूद है, फ्रॉड मौजूद है, पनामा में अकामा आया था।